فضیلت الشیخ مفتی رضوان کوثر اسلامک اسکالر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی فاستقم کما امرت، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے، جس راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، فاستقم، اس پر ڈٹ جائیے، استقامت اختیار کریں۔ ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی استقامت اختیار کریں، اس پر قائم رہیں، کاربند رہیں، سستی نہ دکھائیں، جو کفر کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ اسلام پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہ بما تعملون بصیر، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سب کو خوب اچھی طرح جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ سورہ شورا میں بھی اس سے ملتی جلتی بات کہی، فَلِذَلِكَ وَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو انبیاء کرام کا راستہ ہے، توحید والا، سنت والا، فکر آخرت والا، اس راستے کی طرف آپ دعوت دیں لوگوں کو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ جس طرح آپ کو کہا جا رہا ہے آپ اس پر ڈٹ جائیں، کاربند ہو جائیں، استقامت اختیار کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ جو ان کا مطالبہ ہے، کبھی تم ہماری مان لو، کبھی ہم تمہاری مان لیں، تاکہ مل جل کر یہ سلسلہ چلتا رہے۔ لا تتبع، آپ ان کے اس کمپرومائز والا جو اور سمجھوتے والا راستہ ہے، اس پر آپ نہ چلیں۔ یہ دونوں آیتیں اس موضوع پر اور بھی بہت ساری ہیں، پہلے ہم وہ بیان کر چکے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں استقامت مطلوب ہے، نیکی پر چلتے رہنے کی کوشش کرنا، اس میں غفلت نہ برتنا، لا تعلق نہ ہو جانا، پیچھے نہ ہٹ جانا،
یہ سوچ اور یہ فکر کہ بہت کر لیا اب تھوڑا آرام کر لیں، ایسی سوچ نہیں انسان کے اندر آنی چاہیے، بلکہ اسے نیکی کے راستے پر آگے سے آگے گامزن رہنا چاہیے اور اپنا سفر شروع اور جاری رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پھر ان آیات کی روشنی میں یہی رہا کہ آپ جو بھی عمل کرتے اس کو ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور صحابہ کرام انہوں نے بھی اسی عادت کو اپنایا اور اس حد تک اس پر پکے ہوئے کہ انہوں نے آپ کے عام معمولات عبادات سے ہٹ کر آپ کی ذاتی پسند اور ناپسند اسے بھی اپنی عادت کا حصہ بنا لیا اور اس پر بھی وہ قائم رہے۔ عبادات میں تو ان کی استقامت تھی ہی، اور ایسی ایسی مثالیں صحابہ کرام نے پیش کی ہیں کہ جو ان کے بعد اس انداز سے پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم، میری امت کا سب سے بہترین طبقہ وہ ہے کہ جن میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے، جن میں موجود ہوں، جو میرے براہ راست تربیت یافتہ ہیں اور جو مجھ سے دین سیکھ رہے ہیں۔ خیر امتی، میری امت کا سب سے بہترین طبقہ یہ ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں خیر امتی القرن، میری امت کا سب سے بہترین طبقہ وہ ہے الذین یلونی، جو براہ راست میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، اس کے بعد درجے میں ان لوگوں کا نمبر ہے جو ان کے بعد لوگ آئیں گے۔ ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا رتبہ اور درجہ ہے جو ان سے اگلا درجہ ہوگا، ان سے بعد آئیں گے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کے اعمال کو اختیار کیا، وہ لوگ اس لائق ہیں کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں اور ان سے سبق حاصل کریں، ان کی زندگیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تربیت تھی کہ اعمال پر استقامت، دوام، ہمیشگی، اس حد تک اس پر عمل کیا کہ اور کوئی چیز چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا جو دامن ہے یہ نہ ہم سے چھوٹنے پائے۔ اس ضمن میں بڑی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، تو چند ایک مثالیں ہم آج سنیں گے تاکہ ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہو اور ان کی طرح ہم بھی آگے بڑھنے کی اور استقامت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل تھے۔ اذ قال رجل، ایک بندے کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی اور بلند آواز میں اس نے کچھ کلمات کہے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ نماز مکمل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من قال کلمۃ کذا و کذا، یہ کلمات جو ہم نے نماز میں سنے ہیں یہ کس نے کہے تھے؟ وہ شخص کہنے لگا میں نے یہ کلمات کہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبت لہا، میں حیران ہو گیا کہ یہ کلمات اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آئے ہیں۔ فتحت لہا ابواب السماء، کہ ان کلمات کے اوپر جانے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، انسان جو اچھے بول بولتا ہے، اچھے کلمات ادا کرتا ہے،
اور جو اچھے اعمال کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آسمانوں کی طرف جاتے ہیں یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ کلمات اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وآصیلا اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی یہ کلمات پسند آئے کہ ان کو آسمانوں پر لے جانے کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ان کے استقبال کے لیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ ان کلمات کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام ان کی قدر، تو اس کے بعد سے میں نے یہ کلمات کبھی چھوڑے ہی نہیں ہے. اب یہ استقامت کی بات ہے نا کہ بات ایک دفعہ سنی ہے، ان کلمات کی فضیلت معلوم ہو گئی ہے، تو اس قدر پکے ہو گئے، اس قدر استقامت اختیار کی ان کلمات پر کہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ بات اللہ کے نبی کی سنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ما ترکتہن، میں نے یہ کبھی چھوڑے ہی نہیں کلمات. تو یہ ان لوگوں کی نیکی کے ساتھ محبت اور پھر اس پر استقامت اور ان کی اپنے عمل کے ساتھ اس قدر ان کا والہانہ لگاؤ کہ وہ کوشش کرتے تھے ہم نے جو عمل شروع کیا ہے اس کو پھر دوام اختیار کیا جائے، اس پر پکے رہیں. ایک اور بات، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتت فاطمہ رضی اللہ عنہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں ان کے گھر میں، اور مقصد کیا تھا؟ اپنی کمزوری اور اپنا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ چکی پیس پیس کے اب ہاتھوں پر زخم ہو گئے ہیں اور گھر کی صفائی ستھرائی کر کے تو بہت گرد اڑتی ہے، تو اب میرے لیے مشکل ہو گیا ہے کام کرنا، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو چلیں میں بھی جاتی ہوں، آپ نے تقسیم تو کرنے ہی ہیں تو میں بھی ایک خادم لے لیتی ہوں. جب گئیں تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے. انہوں نے اپنی ضرورت ان کے سامنے بیان کر دی کہ ابا جان آئیں تو یہ پیغام دے دینا، واپس آ گئیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے تم آئی تھی ایک خادم یا ایک ملازم لینے کے لیے؟ جی ہاں میں آئی تھی. کہا الا اخبرک ما ہوا خیر لک، میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں جو اس سے بہتر ہیں، جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں. اب آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمی نہیں تھی، آپ دے سکتے تھے خادم، آخر غلام آئے ہوئے ہیں تو آپ بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، تو بیٹی کو بھی دے سکتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے کہ اپنے آپ کو جفاکشی پر لگانا اور اپنی زندگی کو ناز و نعمت سے بچا کے رکھنا، اپنی بیٹی کو بھی اسی پر ہی تربیت دے رہے ہیں. اور فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں تسبحین اللہ 33 وتحمدین اللہ 33 وتکبرین اللہ 34. تم رات جب سونے کے لیے عند منامی کی سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو تم یہ کلمات کہا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. یہ خادم سے بہتر ہے تمہارے لیے. اب اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ آگے سے کہتا میں کیا سوال کر رہا ہوں، میری ضرورت کیا ہے، آپ مجھے کسی اور طرف تسلیاں دے رہے ہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ تسلیاں. لیکن ایسا نہیں تھا. فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ وہ بات سنی، اس حد تک اس کو اپنے عمل میں لے کر آئے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے ما ترکتھا بعد، اس کے بعد یہ کلمات کبھی مجھ سے چھوٹے ہی نہیں.
سائل جو بات سن رہا تھا سامع، اس نے سوال کیا ولا لیلۃ صفین، صفین والی رات بھی آپ نے کلمات نہیں چھوڑے؟ صفین جنگ تھی 37 ہجری میں جو علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تھی، اور شیطان نے کچھ اختلاف پیدا کر دیا تو نزاعات بھائیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک تاریخ تھی، ایک اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی، اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، لیکن وہ بس اس حد تک تھے، دلوں میں ان کے محبتیں اسی طرح ہی قائم تھی۔ تو وہ جو انتہائی مشکل دن تھا، سائل نے سمجھا کہ شاید اس دن کی شدت اور جنگ اور ایک عجیب خوف کی جو کیفیت ہے، ممکن ہے کہ اس وقت علی رضی اللہ عنہ سے یہ کلمات رہ گئے ہوں، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کیا کمال جواب دیا، کہتے ہیں لا لیلۃ صفین، صفین کی جنگ والی رات بھی میں نے یہ کلمات نہیں چھوڑے تھے۔ ایک تو ان کی استقامت، وہ ہمیں معلوم ہوئی کہ نیکی پر وہ لوگ کس قدر استقامت اختیار کرنے والے، دوام اختیار کرنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ مشکل ترین گھاٹیوں میں اور انتہائی مصروفیت کے اوقات میں بھی وہ لوگ ان نیکیوں کو اسی قدر حرص کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ بجا لاتے تھے جس طرح کے عام حالات میں وہ نیکیوں کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ تیسری مثال، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں یا عقبہ بن عامر سقل من قطعک، اے عقبہ جو لوگ تمہارے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا تعلق توڑنا چاہتے ہیں بلکہ توڑ دیتے ہیں، سقل من قطعک، تم ان کے ساتھ اپنا رابطہ اسی طرح مضبوط رکھو اور جوڑنے کی کوشش کرتے رہو۔ وہ لا تعلقی اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن تم ان کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھو، تمہاری طرف سے قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اور اگر کوئی شخص آپ کو اپنے فیض سے اور اپنی فوائد سے، اپنی نصیحت اور خیرخواہی سے محروم کرتا ہے، اعطِ، تمہاری طرف سے ہاتھ بڑھا ہوا واپس نہیں آنا چاہیے، تم اسی طرح اس کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ پیش آتے رہو، تمہاری طرف سے تحائف کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، تمہاری طرف سے ہدیہ اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، جو بھی تم اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو اس کو جاری رہنا چاہیے، اس کو نہیں منقطع ہونا چاہیے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو شخص تم پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تمہاری حق تلفی کرتا ہے، تمہارا مال چھینتا ہے یا کسی بھی لحاظ سے تمہارے ساتھ تم پر ظلم کرتا ہے، اعف عمن ظلمک، اس کو معاف کرتے جاؤ، درگزر کرتے جاؤ، اللہ کے حوالے کر دو اس کا معاملہ۔ یہ ایک ملاقات میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی۔ ثم لقیت بعد، پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ میں آپ سے ملاقات کے لیے گیا تو فرمایا اے عقبہ بن عامر املک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اس کو بے لگام نہیں چھوڑنا، اس پر قابو پاؤ اور بہت سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہیں کافی ہونا چاہیے، خام خواہ میں راستوں میں بیٹھنا اور میلے ٹھیلے لگانا اور مجلسیں لگانا اور راستوں کی تنگی کا باعث بننا، اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو، گناہوں کی معافی کا اس کی کوئی فکر کرو۔ 2 ملاقاتیں ہو گئیں، کہتے ہیں پھر کوئی تیسری ملاقات تھی میری، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا الا اعلمک سورا ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلها، تمہیں میں کچھ صورتیں بتاتا ہوں، تورات، زبور، انجیل، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اس جیسی صورتیں کوئی نہیں ہیں۔ پھر صورتیں بتانے کے ساتھ ساتھ ہی فرمایا لا یأتین علیک لیلۃ الا قرأتہن فیہا، کوئی رات ایسی نہیں آنی چاہیے جس رات تم یہ صورتیں نہ پڑھو، یعنی ہر رات تمہیں یہ صورتیں
پڑھنی چاہیے۔ وہ کون سی ہیں؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اب یہ 3 صورتیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فما آتت علی لیلۃ الا قرأتہن فیہا، اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں نے یہ صورتیں نہ پڑھی ہوں۔ استقامت نیکی پر، دوام، ہمیشگی، اور یہ جو چیز ہے نا کہ پھر مسلسل اس پر عمل کرنا، یہ پورے کے ارادے کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ بندہ عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، تب ہی اسے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اگر بندہ ارادہ نہ کرے، عزم نہ کرے اور اس کو پوری کوشش کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو پھر بندہ یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد کبھی مجھ سے یہ چیز چھوٹی نہیں ہے۔ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے پھر بڑی کوشش کی اس پر عمل کرنے کی اور میں کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن یہ جملہ کہنا کہ اس کے بعد ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں نے یہ صورتیں نہ پڑھی ہوں، یہ پورے ارادے کے ساتھ جب بندہ چلتا ہے تو تب وہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل، یہ بھی ہمارے لیے اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ان پر کس قدر دوام اختیار کرتے تھے۔ ایک اور سالم، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں سالم، وہ کہتے ہیں میرے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک حدیث بیان کی، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، فرما رہے تھے ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ ان یبیت لیلۃ، کوئی بھی شخص، کوئی مسلمان آدمی جس کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، کوئی مسلمان اس کے ذہن میں کوئی بات ہے جس کی وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے ورثاء کو، تو 3 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، 3 راتیں، مگر اس کے پاس وہ وصیت لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو وہ اس کے پاس لکھی ہوگی تو ورثاء اس کو پڑھ لیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ کسی کی امانت اس کے پاس پڑی ہوگی، اس نے کسی کا حق دینا ہوگا، اس نے کسی سے کوئی حق لینا ہوگا، وہ حق پھر ظاہر ہے کہ ورثاء کی ملکیت بن جاتا ہے۔ تو کہا 3 راتیں نہیں گزرنی چاہیے مگر اس کے پاس وہ وصیت لکھی ہوئی حالت میں موجود ہو۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بات سنیں، کہتے ہیں ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری الا وصیتی عندی، مگر میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں بندے کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس کی سوچ اور فکر تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کی ضروریات اور تقاضے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ بات کہ اس کے بعد ایک رات بھی ایسی نہیں گزری مگر میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہوتی تھی، اس کا مطلب ہے اس وصیت کی وہ تجدید بھی کرتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے تب ہی، ورنہ 10 سال پہلے ایک وصیت لکھی ہوئی ہے تو 10 سال کے بعد تو بندے کی کئی احوال تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، کسی سے لینا تھا وہ آ چکا ہوتا ہے، کسی کو کچھ دینا تھا وہ بندہ دے چکا ہوتا ہے، یا اور کوئی بات بندہ ذہن میں سوچتا ہے وصیت کرنے کی، اس سے کوئی اور اچھی بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ لکھ کر رکھ دی تو وہ کافی ہوگی، نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ بات اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ وہ اپنی وصیت کو مسلسل اپڈیٹ کرتے تھے اور اس کی تجدید کرتے رہتے تھے، اس میں تبدیلی حالات کے مطابق کرتے رہتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کو انہوں نے اس حد تک سنجیدہ لیا کہ مسلسل اس چیز پر وہ کاربند رہے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان کے بھائی ہیں عنبسہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عنبسہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، ام المؤمنین ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے اپنی بہن ام حبیبہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ، جو بندہ روزانہ 12 رکعتیں ایک دن اور رات میں سنتوں کی ادا کرتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے،
तो बुनिया लहू बिहिन्ना बैतुन फिल जन्ना, इन 12 रक्तों के इवज जन्नत में उसका घर बना दिया जाता है। अब ये अंबसा बिन अबी सुफियान जिन्होंने अपनी बहन उम्मे हबीबा से ये बात सुनी है, वो कहते हैं मेरी बहन उम्मे हबीबा कहती हैं फमा तरक्तुहुन्ना मुंदु समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है मैंने कभी इन 12 सुन्नतों का नागा नहीं किया है। ये तो हो गई बात उम्मे हबीबा की। अब उससे आगे चलें, उनके भाई अंबसा जिन्होंने ये हदीस बयान की वो कहते हैं जब से मैंने अपनी बहन उम्मे हबीबा से ये हदीस सुनी है उसके बाद से मैंने इन 12 सुन्नतों का कभी नागा नहीं किया। अब अंबसा से आगे चलें, उनके शागिर्द हैं अमर बिन औस, वो कहते हैं जब से मैंने अंबसा से ये हदीस सुनी है उस वक़्त से मैंने ये सुन्नतें नहीं छोड़ी हैं। और अमर बिन औस के शागिर्द हैं नुअमान बिन सालिम, वो कहते हैं जब से मैंने अंबसा से अमर बिन औस से ये हदीस सुनी है उस वक़्त से मैंने इन 12 सुन्नतों का नागा नहीं किया है। तो आप अंदाज़ा करें इसमें इस्तिकामत उन लोगों की और नेकी के साथ मोहब्बत और उसके साथ हमेशी और दवाम कि इस हद तक वो लोग इन चीज़ों का ख्याल रखा करते थे कि कितने रावी जो बयान कर रहे हैं वो सारे के सारे इस अमल पर मुत्तफिक हैं कि जब से मैंने ये हदीस सुनी है मैंने कभी ये सुन्नतें नहीं छोड़ी हैं। तो बड़ी फजीलत वाला अमल है और सहाबा किराम इस्तिकामत इख्तियार कर रहे हैं, हमें भी इसका ख्याल करना चाहिए। यही अंबसा बिन अबी सुफियान अपनी इन्हीं बहन उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा से एक और हदीस बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अरबअन क़ब्ल ज़ुहरी व अरबअन बअदहा, जो शख्स ज़ुहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ता है और ज़ुहर के बाद भी 4 रखते ही पढ़ता है, हर्रमल्लाहु लहमहु अलन नार, अल्लाह ने इस शख्स के जिस्म को आग पर हराम कर दिया है। ज़ोहर से पहले 4 और ज़ोहर के बाद 2, ये तो हमारा मामूल है, पता है हमें। 12 रकतों की जो गिनती है ना वो 4 पहले और 2 बाद के साथ पूरी हो जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स इससे आगे बढ़ता है, 4 रकतें पहले वो तो पढ़नी ही हैं, बाद में 2 भी पढ़नी हैं, बाद में 2 की बजाय अगर वो बाद में 4 रकतें पढ़ लेता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर्रमल्लाहु लहमहु अलन नार, अल्लाह ने इस शख्स को जहन्नम पर हराम कर दिया है। अब उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं फमा तरक्तुहुन्ना मुंदु समिअतुहुन्ना, जब से मैंने ये हदीस सुनी हुई है उसके बाद से ज़ोहर से पहले की 4 और ज़ोहर के बाद वाली 4 रकतें कभी मुझसे छूटी ही नहीं है। आप अंदाज़ा करें उन लोगों की इस्तिकामत का, उनके आज़म का और अपने मिशन के साथ उनका लगाव किस कदर है, नेकियों की हिर्स किस कदर है उनके अंदर कि वो जो अमल शुरू करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि फिर इस पर अब हमेशगी इख्तियार की जाए। जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं जा नासुन, कुछ लोग आए देहात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे ए अल्लाह के नबी, आप ज़कात जमा करने वालों को हमारे पास भेजते हैं ज़कात जमा करने के लिए। वो आते हैं, हिसाब लगाते हैं, तो जितनी हमारी ज़कात बनती है वो उससे ज़्यादा हमसे लेते हैं। मुमकिन है मिकदार में ज़्यादा लेते हों, या ये मुमकिन है कि मेयार में जो अच्छी चीज़ है सबसे वो लेते हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये था, ज़कात लेने के लिए जिन्हें भेजा जाता था कि जाओ ज़कात जमा करके लाओ, उन्हें हुक्म ये था इत्तक़ि कराइम अम्वालिन नास, लोगों के उम्दा माल ज़कात में वसूल नहीं करने, ना सबसे घटिया और ना सबसे आला, नहीं, दरमियाने दर्जे का जो उनका माल है, जानवर हैं या फसल है, कुछ भी है, तो औसत दर्जे की जो उनकी है चीज़, उसको बतौर ज़कात आपने वसूल करना है। तो मुमकिन है कुछ लोग उसमें ये कहते हो कि बहुत अच्छी जो चीज़ है वो लेनी है। तो इन्होंने आकर कहा कि जो ज़कात लेने के लिए, जमा करने के लिए जिन लोगों को आप भेजते हैं ना, वो यज़लिमूनना, हम पर ज़्यादती करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही,
فرمایا ارزو مصدقیکم، بھائی بات یہ ہے جو بندہ بھی زکوٰۃ جمع کرنے آ رہا ہے نا اس کو خوش کر کے بھیجا کرو۔ ایک طرف تو یہ ترغیب دی نا، تربیت یہ کی ہے کہ اگر یہ تم ان کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دو گے تو پھر تو معاملہ نہیں چلے گا نا۔ ان کی تربیت یہ کی کہ وہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو، اور ادھر تربیت یہ کی کہ اعلیٰ چیز نہیں لینی بھائی، درمیانی چیز لینی ہے تاکہ دونوں طرف بیلنس رہے۔ اب جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بات سنیں، کہتے ہیں ما صدر عنی مصدق منذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو عنی راض۔ اس بات کے بعد جریر راوی ہیں حدیث کے، اور کچھ اور لوگ شکایت لے کر آئے تھے، جریر کا ذاتی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جریر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی جب یہ بات سنی کہ جو بھی زکوٰۃ جمع کرنے آتے ہیں انہیں خوش کر کے بھیجا کرو، مطمئن کر کے بھیجا کرو۔ جریر کہتے ہیں اس جملے کے بعد میرے پاس جب بھی کوئی زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے آیا ہے تو میں نے اس کو خوش کر کے ہی بھیجا ہے۔ یہ بات یہ بغیر ارادے کے نہیں ہو سکتی، پورا عزم ہوتا ہے انسان کا، اس کے ذہن میں مسلسل یہ حدیث موجود ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی اور میں نے اس پر کاربند رہنا ہے، تب ہی وہ شخص یہ چیز حاصل کر سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر اس حد تک ان پر کاربند رہتے تھے اور اس پر استقامت کی کوشش کرتے تھے۔ ابو رافع کہتے ہیں صلیت مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ العتمہ، میں نے عشاء کی نماز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی، انہوں نے عشاء کی نماز میں اذا السماء انشقت سورت پڑھی اور اس میں ایک سجدہ آتا ہے، انہوں نے وہ سجدہ بھی کیا۔ ابو رافع کہتا ہے میں نے نماز مکمل کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھا کہ ابو ہریرہ اس صورت میں سجدہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے سجدت فیہا خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی تھی، اس نماز میں آپ نے یہ سورت پڑھی تھی اور یہ سجدہ کیا تھا۔ کہتے ہیں فلا ازال اسجدها حتی القاہ، جب تک میری ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو جاتی ساری زندگی میں اس صورت میں یہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ عمل دیکھیں، استقامت دیکھیں اور عزم اور پختہ ارادہ دیکھیں کہ میں نے زندگی بھر یہ کام کرنا ہے کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو اعمال بتائے انہوں نے ان پر استقامت اختیار کی ہے۔ آخری ایک واقعہ حدیث سن لیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، موطا امام مالک میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور بھی کئی کتابوں میں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان یصلی الضحی 6 رکعات، وہ چاشت کی 6 رکعتیں پڑھا کرتی تھی، 6 رکعتیں چاشت کی۔ تو کہتی ہیں فما ترکتہن بعد، جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، 6 رکعتیں، اس کے بعد میں نے کبھی اس میں ناغہ نہیں کیا ہے۔ اب نفل نماز ہے، 2 رکعتوں سے بھی ادا ہو سکتی ہے، کافی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو کہتی ہیں میں نے کبھی اس میں ناغہ نہیں کیا، میں مسلسل 6 رکعتیں ہی پڑھتی ہوں۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں الفاظ ہیں، کہتی ہیں لو نشر لی ابوایا، میرے والدین بھی زندہ ہو کر آ جائیں، فما ترکتہن، میں تب بھی یہ نہ چھوڑوں۔ اس جملے کے 2 معنی ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اور مجھے کوئی آ کر یہ بتائے کہ تمہارے والد صاحب زندہ ہو کر آ گئے ہیں، تو اب ذرا آپ تصور کریں نا کہ ایک بندے کو یہ خبر ملے تو وہ ایک چونک جاتا ہے اور فوراً وہ دوڑے گا۔ تو مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی بات بھی آ کر مجھے کہے گا نا، میں اپنی نماز مکمل کروں گی، اس کی بات کی طرف بعد میں توجہ دوں گی۔ اس میں ان کا عزم اور پختہ ارادہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ
کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے یہ 6 رکھتے ہیں نہیں چھوڑنی۔ اس طرح کہتے ہیں نا یار تم جو مرضی کر لو، میں نے یہ کام نہیں چھوڑنا۔ تو وہ ام المومنین نے بھی اپنے عزم کی پختگی کے اظہار کے لیے اور اپنے استقامت کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری مثالیں ہمیں اس طرح توجہ دلاتی ہیں کہ ہم نے جو کوشش، محنت، اعمال صالحہ کی ہے رمضان میں، ہم ان کے رمضان کے بعد اپنے احوال کو، اپنے اعمال کو مسلسل جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علیہ الا البلاغ المبین۔